امریکہ جو ہے وہ تو انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ وہ 3,000 اپنے جو فوجی ہیں وہ افغانستان بھیج رہے ہیں. 3,000 فوجی آپ امیجن کریں. امریکہ کے کردار پر بھی سوالیہ نشان ہے. کیا امریکہ کا 3,000 فورسز کو افغانستان میں بھیجنے کا فیصلہ ایک اور طویل جنگ کے آغاز کا اندیہ ہے؟ افغانستان کو لے کر پاکستان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. دوحہ میٹنگ کے بعد امریکہ کے 3,000 فوجیوں کے افغانستان جانے کی خبر سنتے ہی پاکستان کے پیروں تلے زمین کھسکتی دکھ رہی ہے. افغانستان کے بگڑتے حالات، حاوی طالبان پر مٹھائی بانٹنے والے پاک کا کہنا ہے کہ امریکہ کے 3,000 لڑاکے کہیں بازی نہ پلٹ دیں. یہی سوچ کر میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی طالبان کے ساتھ پاک کے لیے خطرہ ہے. سنیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے پاکستان کو. افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی اور ایک ہفتے میں لگ بھگ 15 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے نے افغان حکومت کے افغان عوام کو تحفظ فراہم کرنے اور امریکہ کے افغان فورسز کی ٹریننگ اور ان پر خرچ کیے جانے والے فنڈز کی حقیقت کھول کر رکھتی ہے. افغان سرزمین کا پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال نہ صرف پاکستان کے لیے تشویشناک ہے بلکہ افغانستان اور خطے میں قیام امن کے لیے امریکہ کے کردار پر بھی سوالیہ نشان ہے. کیا امریکہ کا 3,000 فورسز کو افغانستان میں بھیجنے کا فیصلہ ایک اور طویل جنگ کے آغاز کا اندیہ ہے؟ ہر روز ویسے تو افغانستان سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور طالبان جو ہیں وہ ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں. لیکن ایک ڈائلما ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ڈائلما یہ ہے کہ افغانز جو ہیں وہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اور لینڈ لاک کنٹری ہونے کے ناطے ان کو سارا ٹائم پاکستان سے اسسٹنس چاہیے. ان کی ساری ٹریڈ وہ تورخم سے ہو، وہ چمن سپن بولدے کا کراسنگ سے ہو، وہ پاکستان سے ہی ان کو کرنی پڑتی ہے، اور وہ 24/7 ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سے لڑنا بھی چاہتے ہیں. Why Afghans want to fight with Pakistan؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی جو حالات اس وقت جو بن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ وہ 3,000 اپنے جو فوجی ہیں وہ افغانستان بھیج رہے ہیں. 3,000 فوجی آپ امیجن کریں. اور وہ 3,000 فوجی کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ وہ ایویکویٹ کر سکیں یو ایس امبیسی جو کابل میں ہے اس کو. اب آپ امیجن کریں کہ یو ایس امبیسی کتنی بڑی تھی، اور وہ ظاہری بات ہے وہ کابل ایئرپورٹ کا وہ ٹیک اوور بھی کر لیں گے اینڈ آل دیٹ. اینڈ دین برٹن بھی اپنا 600 فوجی بھیج رہا ہے وہاں پہ اس کو کرنے کے لیے. کینیڈینز بھی بھیج رہے ہیں، سارے بھیج رہے ہیں کہ وہ وہاں سے اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کر لیں. یہ پوزیشن ہے اس وقت. جبکہ اگر افغانیوں کو دیکھا جائے تو وہ ہر روز پاکستان سے لڑائی کرتے ہیں. ابھی سے ذرا یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال، طالبان کا بڑھتا ہوا کنٹرول، اب ان حالات سے پاکستان کے لیے کیا خطرہ موجود ہے؟ جی، اصل میں تو پاکستان کے لیے خطرات کم ہو رہے ہیں، کیونکہ جو خطرہ تھا پاکستان کو وہ اشرف غنی سے تھا، امر اللہ صالح سے تھا، محب اللہ سے تھا، را سے تھا، این ڈی ایس سے تھا، اور یہ سب مل کر پاکستان کا خون بہا رہے تھے، ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے تھے. اور ان کے جانے کے بعد یہ خطرہ ٹلے گا، بڑھے گا نہیں. تو یہ سوال اس لحاظ سے موضوع نہیں ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی خطرہ لاحق ہے. ہم نے باڑ لگا رکھی ہے، وہاں سے کوئی لوگ ادھر ہم ان کو آنے نہیں دے رہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ طالبان کی کامیابی کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یہ بھی میرا خیال درست نہیں ہوگا اگر ہم اپنی جمہوریت کو صحیح چلاتے رہے. اگر جمہوریت نے انصاف نہ دیا لوگوں کو، اگر جمہوریت نے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہ دیا اور ان کا معاشی ان کو اپرچونٹیز نہ دی، پھر پرابلم ہوگا، ورنہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. طالبان کے آنے سے حالات کے بہتر ہونے کا امکان ہے. جنرل صاحب، امریکہ نے جہاں چاہا پاکستان کو استعمال کیا اور پاکستان استعمال ہوا ہے. اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، یا امریکہ اب پاکستان کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ تو اب بھی پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور چاہ رہا تھا، لیکن پاکستان نے استعمال ہونے سے معذرت کر لی ہے، اور پاکستان نے اس دفعہ سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. ورنہ امریکہ کے بس میں ہو تو وہ آج بھی پاکستان کی فوج کو افغان طالبان سے لڑانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ باقی تو کافی لوگ پہلے ہی پاکستان کے خلاف ہیں. یہ ایک دھڑا بھی پاکستان کے خلاف ہو جائے تو اس پورے
علاقے میں کافی عرصے کے لیے امن نہ آ پائے گا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بڑی عقل مندی کے ساتھ امریکہ کی یہ سازش ناکام بنا دی ہے، لیکن خطرہ پاکستان کو اس طریقے سے ہے کہ چونکہ گٹھ جوڑ ہے ہندوستان کا اور امریکہ کا، تو اگر امریکہ نے چاہا یا ہندوستان کے ایما پر ہو سکتا ہے ہندوستان کے تھرو وہ کوئی کام ہمارے خلاف کروائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جن صاحب طالبان نے افغانستان میں کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبان کابل سے صرف 55 میل دور ہیں۔ اگر دارالحکومت میں طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو افغان حکومت کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا سر؟ افغان حکومت کا تو سیاسی مستقبل آج بھی دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ اصل میں افغان حکومت نہ کہیں، آپ اشرف غنی اور اس کا ٹولہ کہیں، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ باقی یہ کہ افغان حکومت میں اور لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہو، افغان طالبان سب کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ اشرف غنی کے ساتھ وہ اس لیے بات چیت نہیں کریں گے کہ وہ امریکہ کا پٹھو تھا، امریکیوں کو امریکہ کو یہاں پر اس نے مدد فراہم کی اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم و ستم بپا رکھا، بہت زیادہ کرپشن کی۔ اور اب جو آپ کارروائیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ افغان طالبان کی فوجی کارروائیاں نہیں ہیں، یہ سیاسی کارروائیاں ہیں۔ اتنی تیزی سے کوئی بھی فورس جو ہے وہ اتنے بڑے علاقے پر قابض نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگ اس کا ساتھ نہ دیں۔ تو یہ ابھی ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ افغانستان میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی تیزی سے تمام ان علاقوں کے اوپر چھا رہے ہیں۔ قابض بھی نہیں ہو رہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ وہ ان علاقوں کے اوپر آ گئے ہیں، چھا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ باقی اور فورسز کے ساتھ مل کر افغانستان کے جو باقی لوگ ہیں سوائے اشرف غنی کے مل کر ایک حکومت بنانے کے اہل ہوں گے کچھ دیر کے بعد۔ کابل پر وہ حملہ نہیں کریں گے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے وہاں پر امبیسیز ہیں، بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں پر ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ افغانستان میں اتحادی افواج کے اہم اتحادی پاکستان سے امریکی افواج کے انخلا اور افغانستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، امریکہ کے اس برتاؤ کی وجہ؟ دیکھیں جی، امریکہ نے تو ان سے مشاورت نہیں کی جو بالکل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اشرف غنی کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ امریکہ نے صرف اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، کیونکہ امریکہ اگر مشاورت کرتا پاکستان سے یا اشرف غنی سے تو شاید وہ یہ کہتے کہ آپ ابھی نہ جائیں، آپ پہلے یہاں پر حالات ٹھیک ہونے دیں، لیکن وہ چونکہ یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ حالات ٹھیک کر کے جائیں، لہذا انہوں نے اپنا دیکھا کہ نفع نقصان کیا ہے، اس کے حساب سے انہوں نے اپنا پلان بنایا اور چلے گئے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینا بند کر دیا تھا کافی عرصے پہلے سے، اور اس کا انہیں بھی ادراک تھا، کیونکہ پاکستان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس جنگ میں ہم زیادہ اپنا نقصان نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ ہمیں اس جنگ کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا وہ بار بار آپ سب کو پتہ ہے، اور کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، ہم نے کتنی مشکل سے جو یہاں پر افریت چھوڑی گئی دہشت گردی کی، جو ہمارے اوپر انہوں نے لوگ چھوڑے تھے، ان پر ہم نے قابو پایا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان سمجھ چکا تھا اور امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا۔ جنرل صاحب، ہمارے سامنے گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہے، اب اس لیے پاکستان سے مختلف سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے سر؟ میرا خیال ہے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کر لی ہے، ورنہ جب بات ہوئی تھی یہاں پر یا اشارے ہوئے تھے بیسس کے، تو جیسے کہا تھا کہ نہیں ہم دیں گے، اور جیسے ابھی کہا ہے وزیر اعظم نے کہ اسٹریٹجک پارٹنر ان کا بھارت ہے، یہ تو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے معلوم ہے کہ انہوں نے بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے۔ صرف میرا خیال ہم کہتے ہوئے شرماتے تھے، اب وہ شرم دور ہو گئی ہے، اب ہم سر عام وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو میں بہت پہلے کہنی چاہیے تھی اور جو دیوار پر لکھا ہوا تھا اور جو حقیقت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے اپنا پارٹنر چن لیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سمت درست کر لیں۔